علم وہ پھول ہے جو کبھی نہیں مرجھاتا۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے۔ بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے، جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے۔ معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا، وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے۔ اور اب تحقیق کے سمندر سے علم و آگہی کے انمول موتی تلاش کرنے والی شخصیت، دنیائے خطابت کا ایک بڑا معتبر نام، شہنشاہ خطابت عالی جناب علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب قائم ٹی وی کے جشن پر نور ولادت باسعادت مولا علی علیہ السلام سے خطاب فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ سب سے پہلے قائم ٹی وی کینیڈا کے اس بہترین اور سجے ہوئے رسانے کے ذریعے سے فضائل امیر المومنین بیان کرنے کا موقع جو نصیب ہوا، اور مولا کی ذات پر اور حضرت کے عظمت پر غور کرنے کا جو ایک لمحہ ہے، جو ایک کیفیت ہے، اس کے لیے میں قائم ٹی وی کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر ہمارے میزبان محترم جناب اقبال حیدر ندیم صاحب اور ان کے رفقا، اور آج کی اس عالمی محفل میلاد امیر المومنین میں شرکت کرنے والے تمام شعراء کرام، علماء کرام، اور جو مہمان آج موجود ہیں، ان سب کی بارگاہ میں، ان سب کی محضر میں ایک سلام عقیدت ہے، اور ان کے لیے دعائیں اور ان سے دعاؤں کی التماس۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے، اس آیت کا عنوان ہے امیر المومنین کا اپنے رب، اپنے اللہ کے حضور خود کو پیش کرنا، اور اللہ کا بھی علی کو خرید لینا۔ یعنی علی وہ وجود ہے کہ جسے خریدتا ہے تو اللہ خریدتا ہے، اور اللہ وہ وجود واجب ہے کہ جسے اگر علی بیچتا ہے تو اسے بیچتا ہے اپنے آپ کو۔ مولا کائنات نے اگر اپنے آپ کو بیچا ہے تو وہ اللہ کے ہاتھوں بیچا ہے، اور اللہ نے علی جیسے وجود کو خریدا ہے۔ کیونکہ یہ الفاظ قرآن میں ہیں، اس لیے میں نے ان الفاظ کو اپنی زبان پر جاری کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ اور سب کی تلاش میں تو ہیں، مگر کچھ کی تلاش میں نہیں ہیں، جو آسان کام ہے۔ یعنی سب کے سب ٹھیک ہیں، سب کے سب باعظمت ہیں، یہ کتنا آسانی سے اور کتنا جلدی سے کہہ دیا جاتا ہے، لیکن جنہیں پا لینا نسبتاً آسان ہے، کیونکہ ان کی خوشبو چھپتی نہیں ہے۔ کسی کو ڈھونڈنے میں کون سی چیزیں ہیں جو اسے اس تک پہنچا دیتی ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے خوشبو، اور خوشبو کبھی علم کی خوشبو ہوتی ہے، کبھی شجاعت کی خوشبو ہوتی ہے، کبھی سخاوت کی خوشبو ہوتی ہے، کبھی غیرت کی خوشبو ہے، اور کبھی عزت کی خوشبو ہے۔ امیر المومنین کا جو عنوان فضیلت ہے وہ ہر کمال یہاں پر کمال پر ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ سب کو پانا چاہتے ہیں، مگر جسے سب چاہتے تھے اسے پانے میں اور اسے ڈھونڈنے میں تکلف کا سامنا ہے۔ تو اللہ یہ اعلان کر رہا ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، لوگوں میں سے کچھ ہیں، میں جو یشری نفسہ، جو بیچتے ہیں اپنے نفس کو، ابتغاء مرضات اللہ، اور اس کا جو عوض لیتے ہیں، اس کی جو اجرت لیتے ہیں، اس کا جو معاوضہ لیتے ہیں، اس کا جو بدلہ لیتے ہیں، وہ اللہ کی مرضیاں ہیں۔ یعنی اپنا نفس بیچتے ہیں، اپنا وجود بیچتے ہیں، اور اس طرف سے جو چیز وہ لیتے ہیں اور چاہتے ہیں اور انہیں ملتی ہے، وہ ہے اللہ کی مرضیاں، مرضات اللہ، اللہ کی مرضیاں۔ اللہ کی مرضیاں بڑا وسیع عنوان ہے، یعنی جنگوں میں اللہ کی مرضیاں کیا ہیں،
سفروں میں اللہ کی مرضیاں کیا ہیں، عبادتوں میں اللہ کی مرضیاں کیا ہیں، یعنی ہر عبادت کا اور بندگی کا جو ہر جلوہ اور پہلو ہے اس میں اللہ کی مرضیاں کیا ہیں۔ تو وہ ساری مرضیاں، یعنی وہ جو ایک سرکار نے مولا علی کے فضائل میں اور عظمت کے باب میں فرمایا، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، خندق کے دن جو علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر غالب ہے، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ ثقلین میں بہت کچھ آتا ہے، اتنا بڑا میدان ہے ثقلین کا عنوان، اور ان ساری عبادتوں پر ایک ضربت، علی کی ضربت عبادتوں پر غالب ہے، تو علی کا سجدہ کس سے مقایسہ کیا جائے گا، علی کا قیام کس عبادت سے مقایسہ کیا جائے گا، علی مولا کا روزہ کس عبادت سے مقایسہ کیا جائے گا۔ تو وہ جو مرضیاں ہیں ہر میدان میں اللہ کیا چاہتا ہے وہ اگر کوئی بتائے گا تو وہی بتائے گا جو اللہ مرضات اللہ کا حامل ہے، جس کے پاس اللہ کی مرضیاں ہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کے باب میں اتنا سمندر ناپیدا کنار اور ایک ایسا وجود جس کو تشبیہ دینا کہ چاند سے تشبیہ دوں، سورج سے تشبیہ دوں، اگرچہ قرآن مجید میں تشبیہات اللہ نے نازل کی ہیں، تشبیہات کو بیان کیا ہے، یا شاعر حضرات نے سمندر فضائل، سمندروں سے تشبیہ دی ہے، جس میں فضائل علی مولا کے جو مثلا خود نبی مکرم فرماتے ہیں کہ یا اللہ کیا حسین فرمان ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ لو ان الریاض اقلام، اگر سارے درخت قلم بن جائیں، والبحار مداد، اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں، دوات بن جائیں، روشنائی بن جائیں، والجن حساب، اور جن گنتی کرنے بیٹھیں، والانس کتاب، اور انسان لکھنے بیٹھیں، یہ سارے درختوں کے قلموں سے ساری دنیا کے انسان لکھیں بیٹھ کر، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، اور جن حساب کر کر کے دیں کہ یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی، اور انسان بیٹھ کر لکھیں ما احسو فضائل علی بن ابی طالب، سرکار کا فرمان ہے علی بن ابی طالب کے فضائل کو گنتی میں نہیں لا سکتے، یعنی نہیں کہہ پائیں گے کہ ہم نے سارے فضائل جمع کر دی۔ کیا عظمت ہے! سرکار معراج پہ تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ ان گنت یعنی لا تعداد اونٹوں کی قطار ہے، اونٹ ہیں لا تعداد جن کی ایک قطار ہے، اور پہلا اونٹ کہاں پہنچ چکا ہے نظر نہیں آ رہا، اور آخری اونٹ کہاں ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ اچانک سرکار کو ایک جگہ لے جایا جاتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لمبی قطار ہے اور جس میں اونٹوں کی تعداد شمارش میں نہیں آ رہی، تا حد نگاہ اونٹ ہیں، اور جہاں اونٹ جا رہے ہیں وہ بھی تا حد نگاہ ہیں، اور آغاز بھی نہیں پتہ اور اختتام بھی نہیں پتہ، نظر نہیں آ رہا۔ حضرت نے جبریل امی سے پوچھا، اور یہ پوچھا اس لیے تاکہ جبریل جواب دیں اور حدیث معراج بن جائے، اور حدیث معراج بن جائے اور پھر آج یہاں بیان ہو جائے، ورنہ اگر حضرت نے جبریل سے نہ پوچھا ہوتا تو حضرت کو تو پتہ تھا۔ حضرت نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، جبریل امی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، ان اونٹوں پہ جو مال لدھا ہوا ہے، جو سامان لدھا ہوا ہے، جو بوریاں بندھی ہوئی ہیں، مال بندھا ہوا ہے، یہ آپ کی فاطمہ زہرا کا جہیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری فاطمہ کا اتنا جہیز ہے جو اللہ نے قرار دیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہاں، آپ کی فاطمہ کا ہی جہیز ہے۔ حضرت فرمایا ایک اونٹ روکو اور اسے بٹھاؤ، میں اپنی فاطمہ کا جہیز دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک اونٹ کو بٹھایا گیا، سامان کھولا گیا تو اس میں 1000 کتابیں نکلیں، اور ہر کتاب میں مولا علی کی 1000 فضیلتیں لکھی ہوئی تھیں۔ فرمائے جتنے اونٹوں پہ سامان ہے یہ علی کے فضائل لدھے ہوئے ہیں، یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے، یعنی اللہ نے آپ کی فاطمہ کو کا جہیز علی بن ابی طالب کے فضائل کو قرار دیا ہے۔ تو امیر المومنین کے فضائل کے باب میں میرے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے، اور ہم احادیث سے کچھ اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ اندازہ بالیقین ہے۔ مثلاً ایک جگہ فرماتے ہیں، یعنی میں اپنے مدعا کے اوپر اگر بات کروں تو ایک اور دلیل اس کے اوپر سرکار فرماتے ہیں، نبی مکرم کا ارشاد ہے ما عرف اللہ الا انا والی، اللہ کو کوئی نہیں جانتا، نہیں جان سکتا اللہ میرے سوائے میرے، یا اگر علی کو اللہ کو کوئی جانتا ہے تو علی،
میں اور علی جانتے ہیں کہ اللہ کا مقام کیا ہے اور اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید پروردگار کے بارے میں جانتا ہوں یا علی جانتا ہوں۔ پھر فرمایا ما عرفنی الا اللہ و علی، اور مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ حدیث آگے بڑھتی ہے، ما عرف علیا، اور علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا الا اللہ و انا، یا اللہ جانتا ہے کہ علی کیا ہے یا میں جانتا ہوں کہ علی کیا ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کو اگر ہم لیں تو اللہ کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی۔ میں اختتام پہ اقبال حیدر صاحب سے اجازت چاہ کر ایک اپنا تازہ کلام بھی سنانا چاہوں گا، اگرچہ مجھے ذرا تاخیر سے معلوم ہوا کہ آج کی محفل کا ایک مصرع تو بہت بڑا کچھ اتنا مشق بھی نہیں ہے زیادہ جلدی کہنے کی، اور وقت کا بھی فقدان تھا، دیگر جن کاموں میں مصروف تھا وہ بھی مولا علی کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہی کام تھے، مولا قبول فرمائے۔ تو اس وجہ سے نیا کلام یعنی طرحی طور پہ تو نہیں ہو پایا، لیکن ایک بالکل تازہ نیا کلام پہلی دفعہ سناؤں گا آپ کے ٹی وی چینل پہ، اگرچہ یہ ایک جگہ مصرع دیا گیا تھا، وہاں یہ کلام وہاں کے لیے لکھا گیا ہے اور لکھا گیا تھا، اور یہاں وہاں کے بعد یہاں کسی چینل پر اگر سناؤں گا تو آپ کو سناؤں گا۔ تو اس میں ایک مصرع میں نے لکھا ہے کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، تو اسے ایک بات سے روشن کوئی کتاب نہیں، اسے ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں۔ تو اس میں میں عرض کرتا ہوں آپ سے وہ شعر، بس صرف اپنی مدعا کو یہاں پر مکمل کروں کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کے باب میں یہ بات طے ہے کہ ما ورد احدم من الصحابہ کما ورد فی حق علی بن ابی طالب، کسی صحابی اور سارے صحابیوں میں کسی کے بارے میں اتنے فضائل نہیں آئے کما ورد فی حق علی بن ابی طالب۔ یہ اہل سنت علماء کبار کا نظریہ ہے، محدثین اور مفتیان اور فقہائے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں اتنے فضائل نہیں آئے کما ورد فی حق علی بن ابی طالب، جتنے فضائل اکیلے علی بن ابی طالب کے باب میں آئے ہیں۔ تو مولا کے باب فضائل میں بہت روشن بات ہے کہ ہماری تو کیفیت ایسی ہے کہ جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے سمندر کی تعریفیں کر رہے ہوں، کیا معلوم اس کی گہرائی کتنی ہے، اس کی وسعت کتنی ہے، کیا معلوم اس میں کیا موتی مونگے جواہرات پائے جاتے ہیں، کیا مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ البتہ بعض لوگوں کو سمندر کے کنارے جا کر راحت اور سکون نہیں ملتا بلکہ بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بعض لوگ اتنے فضائل بھی علی بن ابی طالب مولا کے سنتے ہیں تو ان کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان سے وہ بھی ہضم نہیں ہو پاتا۔ جو فضائل ظاہری ہیں، حقیقت تو اللہ جانتا ہے اور رسول اللہ جانتے ہیں، یا کچھ اگر اصحاب میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس طرح کی شخصیات جانتی ہیں، میرے اور آپ کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ ہم یہاں آج کی محفل میں اپنا کلام کچھ مصرے ہیں، جو اساتذہ یہاں موجود ہیں جنہوں نے یہاں شرکت کی ہے، ان سے اصلاح کے لیے اور ان سے دعاؤں کے لیے اللہ کرے کہ سب سے پہلے مولا کی بارگاہ میں قبول ہو اور پھر ادیبوں کی بارگاہ میں اور ادیبوں کے سامنے یہ مورد قبول قرار پائے۔ اطلاع ہے کہ حقیقتوں کے سفر میں سراب کوئی نہیں، حقیقتوں کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں۔ اور تضمین بھی ہے اور ثانی مصرع ہے، ثانی مطلع ہے کہ ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہے مگر بو تراب کوئی نہیں۔ عرض ہے کہ غدیر خم میں عیاں کر دیا ہے خالق نے، غدیر خم میں عیاں کر دیا ہے خالق نے، بجز نبی و علی ہم رکاب کوئی نہیں۔ اور خدا بھی لہجہ حیدر میں کر رہا تھا کلام، خدا بھی لہجہ حیدر میں کر رہا تھا کلام، حجاب کیسا یہاں با حجاب کوئی نہیں۔ اور بغیر حب علی کیا نماز کیسا جہاد، بغیر حب علی کیا نماز کیسا جہاد، دعائیں کرتے رہو مستجاب کوئی نہیں۔ اور کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے، کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے، مگر غلط ہے کہ اس کا نصاب کوئی نہیں، مگر غلط ہے کہ اس کا نصاب کوئی نہیں۔
اور علی کے ذکر سے ملتا ہے دل کو ایسا سکون، علی کے ذکر سے ملتا ہے دل کو ایسا سکون، دوا ہے ایسی کہ پھر التہاب کوئی نہیں۔ واہ واہ، اور فقیر، عارف و صوفی، ملنگ اور فقیہ، فقیر، عارف و صوفی، ملنگ اور فقیہ، اسیر عشق ہے سب بازیاب کوئی نہیں۔ واہ واہ واہ، اور خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں۔ کوئی نہیں، واہ واہ، علی کی ذات میں گم ہو کے پار لگتے ہیں، یہی ہیں وہ جنہیں خوف عطاب کوئی نہیں۔ کوئی نہیں، واہ، اور خدا گواہ ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، خدا گواہ ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، نہیں ہے مثل رسالت معاب کوئی نہیں۔ واہ واہ واہ، اور مقطع ہے کہ کلام کرتے ہی رہتے ہو جا بجا آسی، کلام کرتے ہی رہتے ہو جا بجا آسی، پر آج تم کو مجال خطاب کوئی نہیں۔ واہ واہ واہ، بہت بہت شکریہ آپ نے موقع دیا۔ تمام دوستوں کو، تمام شرکاء کو ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔